وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ عبسہ کی آخر کی کچھ آیات بیان کی گئی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جیسے ہم نے اسی کلاسز میں جانا تھا کہ قیامہ جو یوم القیامہ ہے اس کے کئی نام ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو قیامت کا ایک نام الصاخہ بھی ہے۔ الصاخہ کا معنی ہے کانوں کو پھوڑ دینے والی، گنگا کر دینے والی۔ تو جب وہ کانوں کو پھوڑ دینے والی آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی زوجہ یعنی اپنی وائف سے اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن ہر ایک کو ایک فکر ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پہ مٹی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، جن پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر تھے، فاجر تھے، بدکار تھے۔ تو قیامت والے دن کا منظر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب وہ کان پھوڑ دینے والی آ جائے گی یعنی قیامت، تو انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اس کا بھائی اگر اس کے پاس آئے گا تو اس سے بھاگے گا، وہ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیگم اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا۔ یہ قیامت والا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر کوئی صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوگا، بس اس کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہی لاحق ہوگی۔ یہ بات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ اس نے جو نیکی کی نہ تو وہ کسی اور کے کام آئے گی، اور جو اس نے برائی کی نہ اس کا کوئی اور بوجھ لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی جان، کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر کسی کو اپنے اعمال کا جواب، اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔
تو اس دنیا میں ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی دنیاوی پرائرٹی ایسی نہ ہو جو ہمیں آخرت میں فائدہ نہ دے سکے. دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ہمارے نفس کا بھی ہر چیز کا حق ہے ہمارے اوپر، لیکن ان میں سے کوئی بھی حق اللہ کے حق کے اوپر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو سب سے قریبی رشتے ہیں انسان قیامت والے دن ان سے بھی بھاگے گا، اور جب ان سے بھاگے گا تو پھر اور کوئی پرائرٹی کیا ہے اس دنیا میں ان سے بڑھ کر. تو اس لیے جو اللہ کا حق ہے اس سے اوپر کوئی حق نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آخرت میں تو سب سے انسان بیگانہ ہو جائے گا، سب سے بے پرواہ ہو جائے گا. لاسٹ کلاس میں ہم نے مرکب اضافی کے میں ضمائر کا استعمال سیکھا تھا، اور ضمائر میں ہم نے حالت در والی ضمائر پڑھی تھی جو کہ مرکب اضافی میں استعمال ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی کو اگر تازہ کر لیجئے تو مرکب اضافی دو پارٹس ہوتے ہیں مرکب اضافی کے، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف جو ہے اس پہ ال بھی نہیں آتی اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. بس یہی رول ہے مرکب اضافی کے. ٹھیک ہے، ریلیشن ہوتا ہے، کا کے کی کے ورڈز آتے ہیں، تعلق بیان کیا جاتا ہے، نسبت بیان کی جاتی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں زید کا قلم، تو جب بھی اردو سے ترجمہ کرتے ہیں مرکب اضافی کا تو ترتیب کو برعکس کر دیتے ہیں. اردو میں جو آخر میں آتا ہے وہ عربی میں پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ مضاف ہے، اور اصل چیز یہی ہے. قلمن سے اعراب ہلکا ہو گیا تو قلمو ہو گیا، ال بھی نہیں آئے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. قلم زیدن، زید کا قلم. قلم زیدن، زید کا قلم مرکب اضافی بن گیا. پچھلی کلاس میں ہم نے کہا کہ زید کی جگہ ضمیر استعمال کر لیں اور کہیں اس کا قلم. ٹھیک ہے جی، اس کا قلم. تو کیا بن گیا؟ قلمو. آپ ضمیر کے چارٹ میں چلے گئے، قلمو وہ اس کا قلم. ٹھیک ہے جی، اس کا قلم. اسی طرح ہم نے پورا چارٹ کیا، اگر ہو زید اور حامد کا قلم. ٹھیک ہے جی، پھر ہم کہیں ان دونوں کا قلم تو قلمہما. ان سب کا قلم قلمہم. اس ایک مؤنث کا قلم قلمہا. ٹھیک ہے جی، قلمہما قلمہن. قلمکا تیرا قلم، قلمکما تم دونوں کا قلم، قلمکم تم سب کا قلم. ٹھیک ہے جی، قلم کی تم ایک مؤنث کا قلم، قلمکما قلمکن تم سب مؤنث کا قلم. قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم. اب قلمی جو ہے اس کے بارے میں ہم یہ جان چکے تھے کہ اصل میں تھا قلمو اور یا آ گئی تھی، اور یا جو ہے اس کو اپنے سے پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ؟ یا متکلم جو ہے اس زیر کو کیا چاہیے ہوتا ہے اپنے سے پہلے؟ زیر کسرہ. ہاں جی، کسرہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو کسرہ جو اسم ہے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے یا متکلم کی ڈیمانڈ کو، تو قلمی میرا قلم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور پھر مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس نے سوال کیا کہ جناب یہ جو واحد مذکر غائب والی ضمیر ہے ہو جو آپ استعمال کر رہے ہیں غائب کے لیے، واحد مذکر کے لیے، کبھی آپ اس کو سیدھے پیش کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ نے اس پہ الٹا پیش لگا دیا، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے، صرف یہ دو طریقے نہیں ہیں ان کو لکھنے کے. ذرا سب ساتھی اٹینشن زیادہ دیجیے گا اس ٹاپک کے بارے میں. یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، یہ
نہ صرف دو ان طریقوں سے بلکہ ایسے بھی لکھی جاتی ہے یہ ایک زیر کے ساتھ اور کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھی جاتی ہے. تو کتنے طریقے ہوئے اس کو لکھنے کے؟ چار طریقے ہوئے. اچھا اب سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جان لیجئے. دس از اکولس ٹو دس از اکولس ٹو دس از اکولس ٹو دس، یہ چاروں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ چاروں ایک ہی ہیں، یعنی یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اور یہ حالت، ہاں جی کون سی ضمائر ہیں یہ اعرابی طور پہ؟ حالت نصب اور جر، نصب اور جر میں ہے. ٹھیک ہے جی، تو نوٹ کر لیں یہ چاروں حالتیں نصب اور جر والی ہیں. صحیح ہے جی، کیونکہ آپ نے ایک چارٹ پڑھا ہے رفع والا، وہ مبتدا میں تھا جملہ اسمیہ میں، اس میں ہوا ضمیر تھی. یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ نصب اور جر والی ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی، اور جب مرکب اضافی میں آئے گی تو پھر یہ جر میں ہی آئے گی، کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہی ہوتا ہے، یہ سب کو پتا ہے. تو یہ سب کی سب حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں. کوئی یہ نہ کہے اس پہ پیش ہے تو یہ رفع میں ہے، اس پہ الٹا پیش ہے تو اس کی حالت پتہ نہیں، اس پہ کسرہ ہے تو جر میں ہے. یہ بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. یہ سب کی سب ایک ہی ضمیر ہے. اصل میں یہ ہا کی ضمیر ہے، یہ سب کی سب ایک ہی ضمیر ہے. ہا کی جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی، ہو کی جو ضمیر ہے، ہا بولنا غلط ہے کیونکہ ہا تو مؤنث کی ضمیر ہے. ہو کی جو ضمیر ہے نا، جب آپ نے چارٹ پڑھا ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے جی، کا، کما، کم، کی، کما سیم ہے کننا، یا اور نا. تو یہ چاروں حالتیں جو ہے نا، یہ چاروں حالتیں یہ ایک ہی ضمیر کی ہیں. صحیح ہے جی، اور یہ آپ کو پتا ہے یہ ضمائر ہیں جر اور نصب والی. اور ان کا ایک اور نام میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ نصب اور جر والی ضمائر کو کیا کہتے ہیں؟ متصل. متصل. صحیح جی، اٹیچ ضمائر ہیں کیونکہ اصل میں یہ اٹیچ ہو کے آتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے جیسے اٹیچ ہو کے آئی قلم ہو تو یہ اٹیچ ہوئی قلم کے ساتھ میں، تو اس سے ان کو اٹیچ ضمائر کہتے ہیں، ضمیر متصلہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ضمائر متصلہ. تو یہ ہو جو ہے نا یہ ایک ہی ضمیر ہے. یہ چار طریقے لکھنے کے ہیں اس کو بس. صحیح ہے جی، یہ سب کی سب جر یا نصب نہیں ہے، صرف یہ چار طریقوں سے لکھی جاتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے آئیے ابھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ چاروں ایک ہی ضمیر ہے نصب اور جر والی، یہ صرف اس کو لکھنے کے مختلف طریقے ہیں، یہ کوئی الگ الگ اعرابی حالتیں نہیں ہیں. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی جناب؟ جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے جی، تو اس پہ میں تھوڑا ایک سوال پوچھنا تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیے. یہ محیایا کا جو تھا اس میں بس ہمیں تھوڑا مجھے کنفیوژن ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا یا زیر آتی ہے، بس اس میں کنفیوژن تھا. محیایا، ہاں اس کو بھی جو ہے ٹھیک انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات یہاں تک پہنچی ہے تو اس کی ایک سلائیڈ لے لیتے ہیں. ساسا ایک سوال پوچھنا تھا، کنفرم کرنا تھا یہ پوچھنے کے لیے. ابھی ہم نے یہ ضمائر نصب اور جر کے پڑھے ہیں. سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، بہت زیادہ نوائز آ رہی ہے. میں نے کہا ہم نے ضمائر، ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ضمائر ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے رفع کے، اور اب ہم نے نصب اور جر کے پڑھے. ابھی ہم نے یہ ریزن تو نہیں پڑھی نا کہ کب کون سا والا یوز کرنا ہے؟ میں سب یہ کنفرم کر رفع کے تو پڑھ لیا آپ نے ریزن، کہاں پہ ہوگا استعمال بتائیے. مبتدا بن کے آئے گا جملہ اسمیہ میں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور جو جر اور نصب والی ہے اس میں ایک ریزن آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ کی جگہ آئے گی تو حالت جر والی ضمیر ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے جی، اب اس کی اور بھی کئی ریزنز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھتے رہیں گے. 2 ریزنز آپ کو پتہ چل چکی ہیں، ایک رفع والی کی
اور اس کی وہی ریزن ہے بس کہ وہ مبتدا بن کے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو جر اور نصب والی ضمائر ہیں اس کے کئی استعمالات ہیں، جس میں سے ایک آپ جان چکے ہیں، مضاف الیہ میں کی جگہ پہ حالت جر میں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ بالکل صحیح. اوکے، جزاک اللہ خیرا. کامران سر؟ اوکے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتہ چلا کہ جو پہلی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، غائب کی جو ضمیر ہے ہو، ٹھیک ہے جی، اس کو لکھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ صحیح ہے جی. لکھنے کے طریقے، ویز آف رائٹنگ، کتنے طریقے سے لکھی جا سکتی ہے؟ تو کتنے طریقے میں نے آپ کو بتایا جناب؟ 4. ایک سیدھے پیش کے ساتھ، ایک الٹے پیش کے ساتھ، ایک زیر کے ساتھ، اور ایک کھڑی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب کون سا طریقہ کب لکھا جائے گا یہ ہمیں جاننا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کون سے طریقے سے کب لکھی جائے گی یہ ہمیں جاننا ہے. تو جناب نوٹ کر لیجئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں یہ ساری کی ساری ایک ہی ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ صرف اس کو لکھنے کے مختلف طریقے ہیں. جب یہ ضمیر سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، اس پہ فتحہ یا ضمہ ہو، زبر یا پیش ہو، جب یہ ضمیر آئے مضاف الیہ بن کے، اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، تو پھر یہ ضمیر الٹے پیش کے ساتھ لکھی جاتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک مثال کی تھی، آپ نے لکھا تھا قلمو، قلمو. ٹھیک ہے جی، قلمو. اب میں نے اس کو لکھا پورا تھا، لیکن اب ذرا دیکھیں گے جو ہا کی ضمیر آئی ہے مضاف الیہ کی جگہ، اس سے پہلے کون سا حرف ہے؟ ضمہ ہے. میم ہے. صحیح. میم کے اوپر ضمہ ہے، یعنی پیش یا زبر میں سے ہو تو پھر یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ کون سی حرکت لیتی ہے؟ الٹا ضمہ ہے. الٹا پیش لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. ضمۃ المقلوبہ کہتے ہیں اس کو، الٹا پیش لیتی ہے. صحیح ہے جی. اچھا، یہ ہو گیا ایشین مصحف میں ایسے لکھا ہوا ملے گا. جو عرب مصحف ہے اس میں اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیش اس پہ سیدھا لگا کے ایک چھوٹا سا واو لگا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اس چھوٹے سے واو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ الٹا پیش ہے. قلمو. صحیح ہو گیا جی. تو عرب مصحف میں آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا، قلمو. صحیح ہے جی. تو یہ الٹا ضمہ کب، الٹا پیش کب آئے گا؟ جب اس ضمیر سے پہلے زبر یا پیش ہو. صحیح ہے. اچھا، یہ قلم ہو، میرا آپ سے سوال ہے، قلم ہو جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع. رفع. ماشاء اللہ. کیسے پتا چلا آپ کو؟ ضمیر ہلکا میم پہ ضمہ ہے. نہیں، اعراب ہلکا کر دیے. نہیں، اعراب ہلکا ہونے سے رفع تو نہیں ہوگا. رفع، اعراب ہلکا تو نصب اور جر میں بھی ہو سکتا ہے بھائی. تو جو پہلے ساتھی نے جواب دیا وہ بالکل صحیح جواب ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب آپ کو اعراب جاننا ہوگا ایک مرکب اضافی کا، تو مرکب اضافی میں جو اہم ترین چیز ہے وہ مضاف ہے. صحیح ہے. یہ مضاف ہے نا، مضاف، یہ تو مضاف الیہ ہے، یہ تو جر میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو مضاف کی اعراب آپ دیکھیں گے کہ اعراب کیا ہے. مضاف کی اعراب ہے رفع. تو پھر یہ مرکب اضافی کون سی اعراب، کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. اچھا، حالت رفع سے آپ نے نصب اور جر بھی کافی ساری بنائی تھی، تو مجھے بتائیے اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ وہ ضمیر تو وہی رہے گی نا، زید کا ہی قلم تھا نا. آپ ضمیر کیوں چینج کرتے ہیں؟ قلم ہو. صحیح. قلمہ ہو جائے گی نا، کریکٹ. صحیح ہے. کیا ہو جائے گی؟ قلمہ ہو، قلمہ. اچھا، تو اس سے پتا چلا کہ یہ قلمہ جو
مضاف کے اوپر آخر میں زبر ہے، اس سے پتہ چلا واحد اسم ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے. اچھا اب بتائیں اس ہاں پہ کون سی حرکت آئے گی؟ الٹا پیشی آئے گا. الٹا پیش آئے گا. الٹا پیشی آئے گا کیونکہ اس ہاں سے پہلے زبر ہو یا فتح ہو. صحیح ہے جی، سوری، پیش ہو یا فتح ہو، یعنی زبر ہو یا پیش ہو، فتح ہو یا ضمہ ہو، اس پہ الٹا پیش ہی آتا ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ اچھا جی اب مجھے بتائیے قلم ہو رفع ہے، قلم ہو بھی رفع ہے، اس کا جر کیا ہوگا؟ قلمی جر ہو. کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جب آپ بولیں گے نا قلمی ہو تو وہ ساؤنڈ اچھا نہیں کر رہا، کریکٹ؟ اچھا عربی زبان جو ہے نا، دیکھیں سبحان اللہ، عربی کی خوبصورتی ہے کہ عربی زبان بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فلوئنٹ زبان ہے. اس میں زبان کبھی رول نہیں ہوتی، کبھی مڑتی نہیں ہے. عربی زبان بہت ہی فلوئنٹ، بہت ہی سیدھی اور بہت ہی خوبصورت زبان ہے. تو قلمی ہو کی عربی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. قلمی ہو جو ہے نا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی اس ہا کی ضمیر سے پہلے زیر آئے گی، کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. ٹھیک ہے جی. اس ہا کی ضمیر سے پہلے جب حرف کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، تو پھر ہا کے نیچے زیر لگتی ہے، کھڑی زیر. ٹھیک ہے جی. تو اس کو پڑھتے ہیں قلمی ہی. صحیح ہے. کتابی ہی، کتبی ہی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. صحیح ہے جی. کیونکہ سب سے پہلے نیچے زیر ہے ملائکتی ہی. صحیح ہے جی. وکتبی ہی ورسلی ہی. کلیئر ہو گیا سب کو جناب؟ جی صحیح. ٹھیک ہے جی. تو الٹا پیش اور کھڑی زیر تو کلیئر ہو گیا. اب رہ گیا سیدھا پیش اور سیدھی زیر. یہ کب آئے گی؟ ٹھیک ہے جی. یہ کب آئے گی؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ اگر جو ہا کی ضمیر ہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف آئے، کوئی بھی حرف نہیں آئے، یا آئے اور وہ ساکن والا ہو. ٹھیک ہے جی. یا آئے کس کے ساتھ؟ سکون کے ساتھ. جب ایسا ہوگا نا، جیسے میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں. ابھی آپ نے فی پڑھا نہیں ہے کہ یہ حرف ہے کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اس کو بخوبی. اب دیکھیں جی، فی ہا کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے یا ہا فی کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، اور ہا سے پہلے کون سی ورڈ ہے؟ یا ہے، اور یا ساکن کے ساتھ ہے. تو نوٹ کر لیں جب بھی اس ہا کی ضمیر سے پہلے یا آئے اور وہ سکون کے ساتھ ہو، یا سکون کے ساتھ ہو، زبر پیش یا زیر کے ساتھ ہوگا تو اس کا معاملہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. اگر یا سکون کے ساتھ ہو تو پھر اس ضمیر کے نیچے صرف ایک سنگل زیر آتی ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فی ہی. صحیح نہیں، فی ہی کوئی نہیں پڑھے گا. اگر فی ہی پڑھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، وہ تو یہ بن جائے گا فی ہی. فی ہی، ہا کے نیچے ایک حرکت، فی ہی. صحیح ہے جی. اچھا جی، ایک مثال اور لے سکتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا بھی تھا. اچھا جی، آپ نے کہا تھا زید کا قلم. اگر ہم کہیں زید کے 2 قلم تو کیا بنے گا؟ ذرا بتا دیجئے مجھے. بنائے جی، زید کے 2 قلم. قلمانی، 2 قلم ہو گئے. صحیح ہے، یہ صحیح لکھا میں نے. کلمہ ہو جائے، کلمہ زیدین. ہاں جی، صرف سے ایک ساتھی نے جواب صحیح دیا ہے. مضاف ہے، مضاف جب ہوگا تو اعراب ہلکا ہوگا، اور اعراب ہلکا ہوگا تو قلمہ زیدن ہو جائے گا. قلمہ
زیدن. اچھا مجھے بتائیے قلما زیدن, یا زید کی جگہ آپ ضمیر لے آئیں ہا کی, اب دیکھتے اس پہ حرکت کیا لگے گی. قلما زیدن اعرابی طور پہ کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں. نصب میں ہے. کیسے نصب میں ہے؟ میم کیسے نصب میں ہے؟ آنی ساؤنڈ نصب والی؟ نہیں نصب میں نہیں ہے. رفع میں. رفع میں. ہاں جی رفع. قلمینی نصب میں ہوگا, قلمینی. صحیح ماشاء اللہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ لوگ کی اب غلط نہیں ہونی چاہیے جناب, کیونکہ یہ چیز اگر غلط ہوتی رہے گی نا اعراب, تو پھر مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. قلمینی جو ہے وہ نصب اور جر والی ساؤنڈ ہے, قلمانی رفع والی ساؤنڈ ہے. تو قلمینی اگر یہ کسی وجہ سے یہ مرکب نصب یا جر میں ہو تو قلمی زیدن, تو نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی ایز یوزل. صحیح جی, اس کو لکھ کے ہم ڈراپ کر لیتے ہیں تاکہ بات ریوائز ہو جائے. صحیح جی. اچھا تو کیا بنا؟ قلمی زیدن, یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. قلمی زید, زید کے 2 قلم. اچھا جی, اگر یہ نصب اور جر والی جو مضاف مرکب اضافی میں مضاف ہے اس کے ساتھ میں اگر زید کی جگہ ہم ضمیر لے آئیں ہو کی, تو مجھے بتائیے اس ہو کی ضمیر پہ کیا حرکت آئے گی؟ یہ بتائیے ایک زیر آئے گی, 2 زیر یا کھڑا زیر آئے گا؟ ایک زیر صحیح ہے جی, سنگل زیر آئے گی, کیونکہ یا ساکن اگر آ جائے ضمیر سے پہلے تو پھر سیدھی زیر آتی ہے قلمیہ, اس کے 2 قلم. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اچھا جی, اب آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ بتا دیا کوئی بھی حرف آئے اس پہ زبر یا پیش ہو تو بات صحیح ہو گئی, کوئی بھی حرف آئے اس کے نیچے زیر ہو تو بھی بات سمجھ میں آ گئی, یا ساکن ہو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگر باقی حروف ساکن کے ساتھ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہی رہ گیا نا بس. تو نوٹ کر لیجئے, اگر کوئی بھی حرف سکون کے ساتھ آ جائے یا اس ہا سے پہلے ضمیر سے پہلے الف آ جائے, کیا آ جائے؟ الف. ٹھیک ہے, تو اس کو الف ہی لکھتے تھے. الف آ جائے تو پھر اس کے اوپر سیدھی پیش لگتی ہے. مثال کے طور پہ ذرا یہاں پہ دیکھیے, آپ نے یہ بنایا مرکب جو رفع میں آپ نے بنایا نا, قلما زید, زید کے 2 قلم یعنی رفع والا جو بنایا. اب اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ قلما. صحیح جی, زید کے 2 قلم. اب زید کی جگہ ہم ضمیر لانے لگے, قلما. ہاں جی, کون سی حرکت آئے گی اس پہ؟ قلمہ پیش آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی, پیش آئے گی. قلمہ, اس کے 2 قلم. اس ضمیر سے پہلے جب بھی الف آئے گی تو پھر اس پہ ایک حرکت آئے گی. اسی طرح اس ضمیر سے پہلے جب بھی سکون آ جائے, کسی بھی حرف پہ یا کے علاوہ بات ہو رہی ہے. صحیح جی, یا کے علاوہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس پہ ایک حرکت ہی آتی ہے, جیسے ہم مثال کے طور پہ لکھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی, جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو ہا پہ ذرا نوٹ کریں, ہا وہی ضمیر ہے, اس سے پہلے کیونکہ ساکن ہے نون تو پھر اس پہ سیدھی پیش آئی ہے عنہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ 4 طریقے سے یہ ضمیر لکھی جاتی ہے, اور اس کے ریزنز کیا ہیں کہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ کیا حرکت ہے. اگر زبر اور پیش ہے تو اس پہ الٹی پیش آئے گی, اگر اس سے پہلے زیر ہے تو اس پہ نیچے کھڑی زیر آئے گی, اگر اس سے پہلے یا ساکن ہے تو پھر یہ ایک سنگل زیر لے گی, اگر اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہے یا ساکن کے علاوہ سکون میں تو پھر یہ سیدھی پیش لیتی ہے, اور اگر الف ہو, الف بھی اصل میں تو سکون والا ہی آپ مان سکتے ہیں یہاں پر, تو اس سے پہلے اگر سکون ہو کسی بھی حرف پہ تو پھر یہ سیدھی حرکت, سیدھی پیش لیتی ہے. تو جناب سب کو ریزن سمجھ آ گیا یہ کہ یہ کون کون سی حالت میں کب کب آتی ہے. پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, بلکہ
مجھے بتائیے کلما ہو میں ہو جو ضمیر آئی ہے یہ ہو کی ضمیر کی بات ہو رہی ہے, اس پورے مرکب کی بات نہیں ہو رہی. یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ حالت رفع میں ہے, نصب میں یا جر میں؟ رفع میں. رفع میں ہے. دیکھا پھر میں نے جو بات جر جہاں میں, سے شروع کی جر. تھی وہیں غلطی کر دی سب نے. جناب رفع میں کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو ضمیر ہی نصب اور جر والی ہے. مضاف الیہ جر میں, مضاف الیہ جر میں ہوگا. صحیح ہے جی, ہم نے تو بات یہیں سے شروع کی تھی آپ کو کہ جو یہ ضمائر کا چارٹ ہے جو مضاف الیہ کی جگہ آئے گا وہ تو نصب اور جر والا ہی چارٹ ہے, کریکٹ. تو یہ تو جر میں ہی ہے, مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہی ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہی بات شروع کی تھی بتانے سے پہلے جناب کہ یہ جو ضمائر کے ڈفرینٹ سٹائل ہیں لکھنے کے, یہ صرف لکھنے کا طریقہ ہے, اصلاً تو یہ جر میں ہی رہے گی جب بھی مضاف الیہ کی جگہ آئے گی. سب کو کلیئر ہو گیا جناب یہ پوائنٹ؟ جی تو کلمہ ہو جو ہے یہ بھی ہو ضمیر جر میں ہے, عنہ جو ہے یہ بھی جر میں ہے, جر میں. قلم ہو میں بھی یہ جو ضمیر ہے ہو جر میں ہے, سب کی سب حالت جر میں ہیں کیونکہ یہ سب مرکب اضافی میں مضاف الیہ بنی ہے, اور یہ تو صرف اس کو لکھنے کے طریقے ہیں. اور ڈفرینٹ لکھنے کے طریقے میں نے آپ کو کیوں بتایا, کیونکہ عربی زبان ہے نا بہت ہی فلوئنٹ زبان ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اگر آپ اس میں کسی کو بھی دوسری حرکت دیں گے نا تو رک جائے گی وہ. اگر آپ اس کو بولیں کہ اس پہ آپ الٹا پیش لگائیں تو قلما ہو نہیں آ رہی فلوئنسی, قلما ہی نہیں آ رہی فلوئنسی, قلما ہی یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح ہے جی, تو قلما ہو ہی سب سے بہترین ہے. اس کے بعد قلم ہو, اگر آپ بولیں اس کو زیر دے دیں قلم ہی تو پھر اس میں بات نہیں بنتی. تو اصل میں اس کے جو ڈفرینٹ سٹائل ہیں لکھنے کے, یہ عربی زبان کی جو فلوئنسی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں لکھنے کے, یہ ہیں نصب اور جر والی ضمائر ہی. اور جب یہ مرکب اضافی میں آئیں گی تو مضاف الیہ بن کے آئیں گی, اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. سب ساتھیوں کو بات کلیئر ہو گئی جناب؟ جی سر. میننگ سب ایک ہی رہتا سر اس میں؟ ایک ہی میننگ ہے, کوئی میننگ میں چینج نہیں ہے, کوئی اعراب میں چینج نہیں ہے, صرف اس کو لکھنے اور پڑھنے میں چینج ہے زبان کی فلوئنسی برقرار رکھنے کے لیے. اوکے سر, جزاک اللہ خیر. اوکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. مؤنث کی, آپ مؤنث کی پوچھ رہے سر؟ آپ اپنا سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ قلموہا کا مؤنث آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قلمن, صحیح ہے, اور آپ قلم کی نسبت دے رہے ہیں مؤنث کی طرف, قلموہا, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں قلموہا اس مؤنث کا قلم. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں سر اس کا؟ کلیئر ہو گیا. ابھی آپ نے اس سے پہلے سلائڈ میں لکھا تھا وہاں پہ پیش آئے گا, تو وہاں پہ ابھی آپ پہلا یہ بتا رہے تھے کنڈیشن. یہ بات کلیئر ہے نا سر آپ کو, اس مؤنث کا قلم؟ اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو ہم نے ابھی جو بات پڑھی ہے وہ میں نے صرف آپ کو واحد مذکر غائب والی ضمیر کے بارے میں بتایا ہے, وہ جو پہلی ضمیر ہے ٹیبل میں, کہ اس کو لکھنے کے 4 طریقے ہیں. صحیح ہو گیا جی؟ اچھا جی, تو ضمائر کا ٹیبل جو تھا ہم نے یہاں بنایا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ جر اور نصب والی ضمائر جو مضاف الیہ بن کے آتی ہیں, ہو, ہما, ہم, ٹھیک ہے جی, ہا ہما ہن, ہا ہما ہن, ٹھیک ہے جی, کا کما کم, کا کما کن, کا کما کم, کی کما کن, کی کما کننا, یا نا, یا نا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ڈفرینٹ لکھنے کے طریقے دیکھے ہیں وہ کتنے اس کے دیکھے ہیں؟ صحیح ہے, اس کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 ویز ہیں اس کو لکھنے کے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ جو 4 ضمائر ہیں نا, اس کے نیکسٹ اس کو لکھنے کے 2 طریقے ہیں. کتنے؟ 2.
صحیح ہو گیا جی. باقی جتنی ضمائر ہیں، ہا کی ہو، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ ہر طرح ایسے ہی لکھی جاتی ہے، چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حرکت آئے اور نہ بھی. صحیح ہے جی. تو یا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی مختلف ہے، جو یا متکلم ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے. ابھی ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے، ہو کی بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی نا، اس کو لکھنے کے 4 طریقے، ہو، ہی. اب رہ گئی یہ 4 ضمائر، ان کو لکھنے کے کیا کیا طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہے، ہما، ہما، ہم اور ہننا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک طریقہ تو یہی ہے، اور یہ بائی ڈیفالٹ طریقہ ہے. صحیح ہے جی، کہ ایسے ہی لکھی جاتی ہے. تو ہما کو ایک ہی بار لکھ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ضمیر تو سیم ہی ہے، چاہے مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. ہم کو لکھ لیتے ہیں اور ہننا کو بھی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا قاعدہ تو بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، اگر ان سے پہلے زیر یا ساکن آ جائے، ان سے پہلے زیر یا ساکن آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے کہ ایسے لکھیں آپ ان کو. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے پیش ہے نا ہا کے اوپر، ان سب کو زیر بنا دیں. ہا پہ پیش ہے اس کو زیر بنا دیں، ہا پہ پیش ہے اس کو زیر بنا دیں، ہا پہ پیش ہے اس کو زیر بنا دیں، بس. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کہتے ہیں ان دونوں کی کتاب، ان دونوں کی کتاب، کتاب ہما، کتاب ہما. صحیح جی. کتاب ہما، ان دونوں کی کتاب. اچھا جی، اگر یہ مرکب کتاب ہما کون سی حالت میں ہے، رفع، نصب یا جر؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں. ٹھیک ہے جی. کتاب ہما. اچھا جی، یہ اگر مرکب کسی وجہ سے نصب میں چلا جائے، کتابا ہما، ٹھیک ہے جی، تو ہما ہما ہی رہے گی، کیونکہ اس سے پہلے زیر نہیں آیا ابھی تک. جب زیر آئے گا نا تو پھر تبدیلی آئے گی. اگر یہ جر میں چلی جائے، کتابی، اب کیا ہو جائے گا، ہما. ہاں جی، اب ہو جائے گا کتابی ہما. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہو جائے گا، کتابی ہما، کتابی ہما، ان دونوں کی کتاب. صحیح ہے جی. تو اس والی ضمیر سے پہلے اگر زیر یا ساکن آ جائے تو پھر یہ ہما سے ہما ہو جاتی ہے. اچھا جی، ان سب کی کتاب، کتابہم. نصب میں چلا جائے، کتابہم. جر میں چلا جائے تو کیا ہوگا، کتابی کتابہم، کتابہم. ٹھیک ہے جی. کتابہم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، ہننا، ان سب کی کتاب، ان سب مؤنث کی کتاب، کتاب ہننا. اگر نصب میں چلا جائے تو کیا ہو جائے گا، کتابہم. کتاب ہننا. اور اگر جر میں چلا جائے تو کتاب ہننا. ٹھیک ہے جی. تو اتنی آسان سی بات ہے. یہ جو باقی 4 ضمائر ہیں ان کے متعلق تو بہت ہی آسان ہے، کہ اگر ان سے پہلے زیر یا ساکن آ جائے تو پھر یہ جو ہا ہے نا پیش، یہ زیر میں بدل جاتی ہے. اور اگر زیر یا ساکن نہ آئے تو پھر ان کی نارمل حالت ہی رہتی ہے، کتابہما، کتابہما. صحیح ہے جی. کتاب بھی جب ہو جائے گا، جب اس سے پہلے زیر آ جائے گی تو کتاب بھی ہما ہو جائے گا. اور یہ بھی صرف لکھنے کا طریقہ ہے، زبان کی جو خوبصورتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے. سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا جناب؟ یہ جی صحیح ہے جی. تو یہ جو پہلی ضمیر ہے ہو، اس کو لکھنے کے 4 طریقے ہیں، اس کے بھی ریزنز ہمیں پتہ چل گئے الحمدللہ. جو یہ 4 ضمیریں اس کو لکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک بائی ڈیفالٹ طریقہ ہے جیسے لکھی ہوئی ہے، دوسرا طریقہ ہے جو ہا ہے اس کے نیچے زیر آئے گی، اور وہ کب آئے گی، جب ان ضمائر سے پہلے زیر یا ساکن آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے. یا ساکن کی مثال بھی آپ بنا سکتے ہیں. یہ کتاب ہما جو ہے اس کو 2 بنا لیں، ان دونوں کی 2 کتابیں، تو ہو جائے گا کتابہما. صحیح جی. اور اگر اس کی نصب بنا دیں گے تو کتابی، تو کیا بن جائے گا، یا ساکن آ گئی ہے، کتابی.
सीमा हिमा, सही है जी। किताबई हिम, किताबई हिन्ना, ठीक हो गया जी। तो बहुत साकिन, या साकिन की भी मिसाल आप बना सकते हैं। क्लियर है जनाब सबको? जी सर। ठीक है जी, तो इसकी भी स्लाइड ले लेते हैं। डन कम डन सर। अच्छा जी, तो अब जो है हमें पता चला। अच्छा, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब हम ये जो ज़मायर के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ उनको लिखने और पढ़ने का तरीका है। ज़बान की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इनका माना ना तो कोई चेंज होगा इससे, ना इनकी अराबी हालत चेंज होगी। सही है जनाब? अच्छा जी, तो 4 तरीके उसको हो गए, 2 तरीके इसको हो गए। अब या मुतकल्लिम के भी कुछ इसके बारे में भी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, या मुतकल्लिम जो है उसके बारे में आप जानते हैं, या मुतकल्लिम जो है वो सुकून लेती है। ठीक है जी, सुकून लेती है, लेकिन या मुतकल्लिम वैसे तो सुकून लेती है आम तौर पे। जैसे आपने बनाया किताबी, मेरी किताब, कलमी, मेरा कलम, सलाती, मेरी नमाज। ठीक है जी। लेकिन या मुतकल्लिम पे कभी कभी जबर भी आ जाती है, वो कब आती है? सही है जी। अब ये जानना है हमें कि या मुतकल्लिम जो है वो कभी कभी जबर भी ले लेती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये जबर कब लेगी? सही है जी, ये जानना है कि ये जबर कब लेगी। तो नोट कर लीजिए, या मुतकल्लिम, सही है। अच्छा, ये तो हो गया बाय डिफॉल्ट। सही है जी, जनरली ये जेर के साथ और सुकून के साथ आती है। ये जबर कब लेगी? सही है जी, या मुतकल्लिम जबर के साथ। तो नोट कर लीजिए, इसकी 2 रीजंस हैं। कितनी रीजंस हैं? 2। या मुतकल्लिम के जबर के साथ आने की 2 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन ये है कि या मुतकल्लिम से पहले अलिफ आ जाए। सही है जी, या मुतकल्लिम से पहले हर्फ अलिफ आ जाए। ठीक है जी, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर या मुतकल्लिम जबर ले लेगी। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक साथी ने सवाल पूछा था, महया। अच्छा जी, अब महया जो है वो मुरक्कब इजाफी है, मेरी जिंदगी। महया और आगे या मुतकल्लिम है, महया जिंदगी और मेरी जिंदगी। अब देखिए, या मुतकल्लिम जो है उससे पहले अलिफ आ गई है, तो जब अलिफ आ जाएगी या मुतकल्लिम से पहले तो फिर ये जबर लेगी, महया। ठीक हो गया जी, महया। सही है। वैसे नॉर्मल सुकून लेती है, किताबी, कलमी, सलाती, बैती। ठीक हो गया जी। गुरफती, कमीसी, मेरी कमीस। ठीक है, सूफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब इस या साकिन से पहले अलिफ आ जाए तो फिर इसके ऊपर जबर आ जाता है, महया। क्लियर हो गया जनाब? हाँ जी, या मुतकल्लिम के मुतालिक क्लियर है सब साथियों को? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो फरमाया कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, हमने कहा उतर जाओ तुम सब इससे, सब के सब।
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہی ہیں آگ والے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ہدایا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب آ جائے تمہارے پاس میری ہدایت، میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، خدا. اچھا جی اب دیکھیں میری ہدایت، خدا ہدایت، میری کے لیے یا متکلم، میری ہدایت مرکب اضافی، تو ہدایا. اب مجھے بتائیں یا پہ کون سی حرکت آئے گی؟ زبر آئے گا. زبر آئے گا. زبر آئے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس سے پہلے الف آ گئی. ہدایا میری ہدایت، ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا جی اب دوسرا ریزن، یا جو متکلم ہے اس پہ زبر آنے کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے ایک اور یا ساکن آ جائے، یا ساکن سے پہلے ایک اور یا ساکن آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اس کی مثال بہت آسان سی ہے. آپ مجھے بتائیے والد کو کیا کہتے ہیں جی؟ والد، والدن، ٹھیک ہے جی. اگر والد اور والدہ کو ہم دونوں کو ملائیں، والد اور والدہ، تو دو ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح ہے جی. اچھا جی والد، ٹھیک ہے، والد اور والدہ کو اگر ہم دونوں کو ملا لیں تو دو ہو گئے. اچھا اب مذکر جو ہے اس کا، جی سر ہم اس پہ ابھی پہنچتے ہیں انشاءاللہ وہ کیسے بنے گا. صحیح، مذکر پریویل کرے گا تو والدانی، دو ہو گئے، والد اور والدہ دونوں آ گئے والدین میں. ٹھیک ہے جی، تو والدانی. اچھا جی والدانی ہو گئے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے والدانی جو ہے اس کا مطلب ہے دو، یعنی والدہ اور والدہ. صحیح ہے جی، والد اور والدہ. اب اگر بولنا ہو میرے والدین، والدان کا مطلب تو ماں باپ. اب کس کے؟ میرے ماں باپ. تو کیا لگائیں گے؟ والدینی یا لگائیں. یا نہیں الف آنا سر، واو کے پاس الف. ہاں ہاں correct. اب نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی والدان. ہاں جی تو اب کیا ہوگا؟ نون ڈراپ نون ڈراپ ہو جائے گا تو کیا بنا؟ والدیا. دیا. والدیہ کیسے بنا؟ والدیا. والدیہ کیسے؟ والدایا، والدایا الف آ رہا ہے اس لیے یا آنا ہے. ہاں جی الف آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی الف آ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر یا کے اوپر فتح آنا ہے. پتہ آنا ہے. ابھی آپ نے پڑھا یا ساکن سے پہلے الف آ جائے گا تو یا متکلم سے پہلے تو اس پہ فتح آئے گا. والدایا میرے والدین، میرے والدین. تو یہ تو مثال ہو گئی پہلے والی کی. ٹھیک ہو گیا نا، یہ تو مثال ہو گئی پہلے والے کی کہ یا متکلم سے پہلے الف آ جائے. اچھا یہ اب اگر والدانی جو ہے رفع میں ہے نا، اب مجھے بتائیے والدانی اگر نصب یا جر میں ہو تو پھر کیسے لکھا جائے گا؟ مسمع ہے والدین. والدین. ٹھیک ہے جی اب ہم وہاں پہنچیں گے جو آپ سب کہہ رہے تھے انشاءاللہ. والدین. اب والدینی کے بعد یا میرے والدین، ہاں جی نون ڈراپ ہو جائے گی. جی سر. اچھا جی اب نون ڈراپ ہو گئی ہے، اب یا متکلم سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ پھر یا آ گیا. یا ساکن آ گیا، یا ساکن آ گیا. ٹھیک ہے جی جب ایسا ہو جائے تو دونوں یا کو مرج کر دیں گے، تشدید لگا کے اس پہ زبر لگا دیں گے تو بن جائے گا والی دیا. یہ. صحیح ہے جی، دو یا کو مرج کر رہے ہیں اور جب مرج کرتے ہیں تو تشدید آ جاتی ہے اور زبر آئے گی اس کے اوپر، والدیا میرے والدین. تو یہ حالت نصب اور جر بنی. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی
वली वालिदैया, सही है जी, वली वालिदैया, वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, वली वालिदैया, सही जी, वालिदैया मेरे वालिदैन, हालत नसब या जर। क्लियर हो गया जी सबको? जी सर। ठीक है जी। तो ये जो ज़माइर हैं इनको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं जो आपने देखे हैं। इन वाली ज़माइर को लिखने के 2 तरीके हैं, इसको लिखने के 4 तरीके हैं, या मुतकल्लिम को लिखने के 2 तरीके हैं। एक ये कि सुकून के साथ आती है, दूसरा फतहा के साथ आती है। फतहा के साथ आने का रीज़न एक ये है कि इससे पहले अलिफ आ जाए, ये आपके सामने 3 मिसालें आई इसकी, और दूसरा रीज़न ये कि इससे पहले या साकिन ही आ जाए तो फिर इसको मर्ज कर देते हैं और तजदीद लगा के ज़बर लगा देते हैं। एक रीजन और है इस या मुतकल्लिम को ज़बर के साथ लिखने का, जो तीसरा रीजन है, लेकिन मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो आप इसकी पहले स्लाइड ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह अगली स्लाइड में इसका तीसरा रीजन भी बता दूंगा। स्लाइड नंबर 4 है ना कामना? तीसरा स्लाइड 4 है, स्क्रीनशॉट हो गया सर। ठीक है जी। तो अब आप या मुतकल्लिम पे जो ज़बर है इसके तीसरे रीजन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि तीसरा रीजन क्या है इसका कि इस पे ज़बर आए। तो आइए जी, बहुत आसान है। आपने पढ़ा था मेरा रब, रब्बी, ठीक है जी, रब्बी। अच्छा जी, अब रब्बी अगर हम मुब्तदा बनाएं, अल्लाह मुब्तदा और खबर दें मेरा रब है, तो अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अच्छा, अगर हम मुब्तदा बनाएं मेरा रब और खबर बनाएं अल्लाह है, तो क्या बनेगा? रब्बी अल्लाह, 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 सही है जी? अल्लाह, अल्लाह, रब्बी अल्लाह। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसको पढ़ेंगे हम किस तरीके से? मन रब्बो, मन, हाँ जी, मन रब्बो का जब सवाल होगा कब्र में तो मुसलमान क्या जवाब देगा? रब्बी अल्लाह। तो फिर इस पे ज़बर आ जाएगी या मुतकल्लिम पे। ये या मुतकल्लिम पे ज़बर आने का तीसरा रीजन है, और ये कब होता है? जब या मुतकल्लिम को आगे से मिलाना हो, मिला के पढ़ना हो, तो फिर उसको ज़बर दे के मिलाया जाता है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सही हो गया जनाब? तो तीसरा रीजन क्या है या मुतकल्लिम पे ज़बर आने का? या मुतकल्लिम को आगे, सही है जी, यानी आपको जब भी या मुतकल्लिम को आगे मिलाना पड़े, सही है जी, क्योंकि क्या हो रहा है, अब देखें, अगर रब्बी पढ़ेंगे तो या भी साकिन है और अलिफ भी साकिन है, तो लाम से मिलाना है। तो लाम से जब मिलाएंगे तो फिर या को, या मुतकल्लिम को ज़बर दे के मिलाएंगे, या मुतकल्लिम को आगे मिलाने के लिए ज़बर दिया जाता है। ठीक है जी, अब आगे मिलाएंगे या मुतकल्लिम को तो फिर फतहा देकर, ज़बर देकर मिलाएंगे। सही है जी, क्लियर हो गया सब साथियों को या मुतकल्लिम के तीनों रीजन ज़बर आने के? जी सर। ठीक है जनाब। अकामान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद, यहाँ पे रब्बी और अल्लाह आपने जो लिखा है, अल्लाह जो उसमें जो अलिफ है उसमें ज़बर क्यों गायब है? मतलब ये समझ में नहीं आया। ये मुब्तदा है और ये खबर है। जी जी। अल्लाह पे क्योंकि ज़बर नहीं है अलिफ पे, इसलिए हम मिला के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ज़बर किस लिए गया हो? नहीं, देखिए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें जलाला है, इसमें जो अलिफ है ये हमज़तुल वसल है। ठीक है जी, हमज़तुल वसल हमने पढ़ा है, वो हमज़ा होता है कि जब वो पीछे से मिला के पढ़ा जाता है तो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। ठीक है जी, प्राप्त हो जाता। और जब शुरू में आ जाएगा तो फिर लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। क्लियर है सर?
वजज़ाकल्लाहु खैरन। कामरान सर 5 है सर। 5, अच्छा तो पहले मैंने 5 लिख दिया था, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा शायद। ओके ठीक है जी, अच्छा जी। अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई ज़माइर से मुताल्लिक, तो आइए जनाब आपको एक बात और बताता हूं मैं, ठीक है जी। वो बात ये है कि अरबी में कुछ 5 इस्म जो है ना खास हैं, ठीक है जी। वो क्या है? ये है अबुन। अबुन किसको बोलते हैं? बाप को, वालिद को। अखुन किसको बोलते हैं? भाई को। सही है जी। अच्छा जी, इसी तरह एक इस्म है फम। फम किसको बोलते हैं जी, पता है ना? फमुन, मुंह को, माउथ। सही है जी, माउथ को बोलते हैं। इसी तरह एक है हमुन। हमुन किसको बोलते हैं जनाब? हाँ जी, हमुन बोलते हैं ससुर को। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके अलावा एक है दू। दू जो है ना वो बोलते हैं वाला। सही है जी, जैसे कहते हैं रुल माल, माल वाला। ठीक है जी, रुल माल, माल वाला। दू कहते हैं वाले को। अच्छा जी, अब ये जो 5 अस्मा है ना, ये जब मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी, ये खास 5 इस्म हैं, ये जब मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल होते हैं तो इनकी जो एराबी हालतें हैं वो कुछ इस तरह से बन जाती हैं, रफा, नसब और जर। कि रफा, नसब और जर में ये किस तरह लिखे जाते हैं। अच्छा जी, अगर नॉर्मल हो तो आप क्या करें इसको रफा में, जब अगर मुरक्कब इजाफी में बनाएं इसको, ठीक है जी, तो हम क्या बनाएं? अगर हम बोलें उसका बाप, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? अबू हूँ। बताइए। सही, आप इसको ऐसे लिख देंगे अबू हु, ऐसे लिखेंगे ना जो आपने पढ़ा है कि मुदाफ के अराब हल्की करेंगे, जमीर अटैच कर देंगे, और अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पता चल गया जमीर पे हरकत क्या आएगी, उससे पहले पेश है तो उल्टा पेश आएगा, अबू हु। सही हो गया जी? लेकिन ये सही नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। इन 5 इस्म के अलावा अगर आप ये किसी में भी इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल कायदा तो बिल्कुल सही है, आपका मुरक्कब इजाफी में कोई गलती नहीं है। लेकिन ये 5 अस्मा ऐसे हैं जो खास हैं, खास हैं। ठीक है जी, और ये 5 अस्मा का ही ये खासा है, और किसी इस्म में ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये अलग से बताए जा रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। तो अबा हो जाएगा ना? हाँ जी, अबा नहीं हो जाएगा, रफा में हो जाएगा अबू। ठीक है जी, ये जो इस्म है अबुन, ये अगर मुरक्कब इजाफी में मुदाफ बनकर आएगा, क्या बन के आएगा? मुरक्कब इजाफी में बतौर मुदाफ आएगा, तो फिर रफा में अबू हो जाएगा, नसब में अबा हो जाएगा, और जर में अबी हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब बोलते हैं कुनियत जब कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? अबू ज़ईद। सही है जी, अबू ज़ईद, अबू बकर। अच्छा जी, आपको हदीस में ऐसा भी मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबा बकर। सही है जी, तो वो हालत नसब है। अब वो किस वजह से है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे। सही है जी, हाँ जी, अबी बकर मिला है। सही है, और जर भी मिला है, अन अबी बकर, हज़रत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। तो अबू, अबा, अबी। आखुन का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो क्या हो जाएगा जब रफा में आएगा? अखू। सही है जी, आखा, अखी, आखी। सही हो गया जी, आखी। फम जो है ना, फम, फम किसको बोलते हैं? माउथ को। सही है जी, फम जब रफा में आएगा तो ये हो जाएगा फू, फा और फी। अब ये नहीं पूछेगा कि इसका मीम कहाँ गया जनाब, ऐसे ही है ये। सही हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो हो जाएगा हमुन, हो जाएगा हमू, हमा और हमी।
صحیح ہے جی. اور ذو جو ہے وہ ہو جائے گا ذا نہیں, جو یہاں پہ ذا دی, ٹھیک ہے جی, اور رفع میں ذو ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی, رفع میں ذو ہی رہے گا, ذو ذا دی. تو یہ 5 اسماء ایسے ہیں جن کی جب مرکب اضافی میں مضاف بنیں گے نا تو یہ شکل اختیار کریں گے, ابو, ابا, ابی, اخو, اخا, اخی, اور اسی طرح. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کی نوٹ بک میں ہونے چاہیے, کیونکہ جب آپ ان کو مضاف بنائیں گے نا تو پھر نارمل قاعدہ نہیں لگائیں گے کہ آپ نے ویسے ہی اسم لیا جیسے ابن, اس کے اعراب ہلکی کی ابو, اور آگے ضمیر لگا دی یا مضاف الیہ لگا دیا ابو, ابو زیدن. نہیں, ابو, ابا, ابی. صحیح جی, تو یہ خاص ان 5 اسما کے لیے ہی ہے بس, اور کسی اسم میں آپ کو ایسا نہیں کرنا. تو ان کو بھی نوٹ کر لیجیے ذرا. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, مجھے بتائیے اگر امن ہو, صحیح ہے, ہمیں بولنا اس کی ماں, امن, ٹھیک ہے جی, اس کی ماں. اب مجھے بتائیے کیا بنے گا؟ امی ہو, امی کیوں کر دیا؟ امو. صحیح جی, یہ نارمل ہی بنے گا, اس میں آپ واو یا الف یا ایسا کوئی اضافہ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے صرف ان 5 اسما کے بارے میں پڑھا ہے بس. کلیئر ہو گئے نا پوائنٹ؟ کامران, یہ ہم اور کے معنی بتا دیں. جی, فم جو ہے وہ ماؤت کو کہتے ہیں, ہم سسر کو کہتے ہیں, اور ذو والا جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل مال, ذل مال کا مطلب ہے, ہاں جی, ذل قرنین, کریکٹ, بالکل کریکٹ, یس, مال والا, رائٹ, یس جی سر. ٹھیک ہے جی, اوکے. اچھا جی, اب یہ بات بھی اگر سمجھ میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, تو اب ہم نے آپ کے سامنے جو شروع میں سورۃ عباسہ کی آیات تلاوت کی تھی, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, اپنے بھائی سے بھاگے گا. ٹھیک ہے جی, اس کا بھائی, اس کا بھائی, ہاں جی, اس کا بھائی مرکب اضافی ہے, بھائی کو بولتے ہیں اخن, اور اس کا کے لیے ضمیر آئے گی ہو کی. ہاں جی, ذرا مجھے بنوا دیجیے کیسے بنے گا. اخی ہو, اخو ہو, ٹھیک ہے, پہلے رفع میں بنائیں گے ہم اس کو. تو اخو, ابھی آپ نے پڑھا ہے اخون ایک ایسا اسم ہے جب وہ مضاف بنے گا تو اخو, اخا, اخی. صحیح ہے جی, تو آپ نے اخو بنا دیا اس کو ابھی پچھلی سلائیڈ کے حوالے سے. اب ضمیر اٹیچ کرنی ہے, صحیح جی, ہاں, کون سی حرکت آئے گی بتا دیجیے. ہاں جی, حرکت بتائیے جناب. الٹا پیش, سیدھا پیش, الٹا پیش, ہاں جی, کیسے الٹا پیش آئے گا؟ پیچھے واو سیدھا پیش, سیدھا پیش, سیدھا پیش, سیدھا پیش, سنگل پیش آئے گا, کیونکہ اس سے پہلے ساکن ہے نا حرف, اگر ساکن ضمیر آیا. یا فتح ہوتا تو پھر الٹا پیش لگاتے. کریکٹ, اخو, اس کا بھائی. اچھا جی, یہ تو ہو گیا رفع میں. مجھے بتائیے نصب میں کیا بنے گا؟ اخاہو. صحیح جی. اچھا جی, میں اگر رفع میں بھی لکھ لوں اخا, اچھا جی, اب بتائیے اس پہ کون سی حرکت آئے گی؟ الٹا پیش. پھر سوچ لیجیے جناب, اس سے پہلے کیا ہے؟ ہاں نہیں, الف آیا, الف آیا سر, تو سیدھا پیش. صحیح ہے جی, اخاہو. صحیح ہے جی, اس سے پہلے الف ہے, خا نہیں ہے, اس سے پہلے الف ہے, اور الف آیا تو سیدھا پیش آتا, اخاہو. اچھا جی, اب مجھے بتائیے اگر یہ جر میں ہو تو کیا بنے گا؟ اخی ہو, صحیح جی, اخی ہو. اچھا, اخی ہو بنے گا, پھر سوچ لیجیے. اخی ہی بنے گا. ہاں جی, اخی. اب ہا کے اوپر کون سی حرکت آئے گی نیچے؟ زیر آئے گا, یا اس لیے سنگل زیر, سنگل زیر آئے گی, کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ گیا ہے, اخی ہی. یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب بنائیے اس کی ماں. اس کی ماں, ہاں جی, ماں کو بولتے ہیں امن.
ہا کی ضمیر اٹیچ ہو جائے گی, کیا بنے گا؟ مضاف کی اعراب ہلکی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کون سی حرکت آئے گی سر اس والے ضمیر پہ؟ امہ بتا. الٹی پیش ہے. الٹی پیش, کس وجہ سے کہ اس سے پہلے پیش ہے, ٹھیک ہے جی. امہ, تو امہ اس کی ماں. اچھا جی, امہ اگر نسب میں ہو تو کیسے بنے گا؟ امہ, امہ, پھر سوچ لیجیے, امہ ہاں ضمیر کیوں بدل دیتے ہیں؟ ہاں جی, امہ ضمیر کیوں بدل دیتے ہیں؟ وہ مذکر تو مذکر ہی ہے نا, اس کو مؤنث کیوں بنا دیتے ہیں؟ ہاں جی, کون سی حرکت لگاؤں؟ الٹا پیش. الٹی پیش. الٹا پیش. کیونکہ زبر ہے تو بھی الٹا پیش ہی آئے گا, امہ. اچھا, اگر کسرہ آ جائے تو امہ ہی. کسرہ سے مراد ہے اگر حالت جر میں ہو تو کھڑی زیر ہے. کھڑی زیر آئے گی. کیوں کھڑی زیر آئے گی؟ کیونکہ جب ہا سے پہلے زیر آ جائے تو پھر کھڑی زیر آتی ہے. امی, صحیح ہے جی. اچھا جی, اس کا باپ ابو. ہاں جی, ابو ہو. ابھی آپ نے پڑھا ابون جو ہے جب وہ مضاف بنتا ہے تو ابو, اور ہاں جی کیا لگاؤں اس پہ حرکت ہا پہ؟ ساکن ہے سر تو سیدھا پیش آئے گا. ساکن سیدھا پیش آئے گا, ٹھیک ہے جی. جب ساکن ہو یا کے علاوہ کوئی اور ساکن ہو تو پھر سیدھا پیش آتا ہے, ابو ہو. ہاں جی, اس پہ اگر یہ حالت نصب میں ہو تو ابا. ہاں جی, اب بتائیے کیا آئے گا؟ سیدھا پیش. سیدھا پیش, بالکل اس طرح جیسے آخا ہو تھا, ٹھیک ہے. ابا ہو. اگر یہ حالت زر میں ہو تو ابھی. ابھی ہی. ابھی, ہاں جی, یا ساکن آ گیا ہے, اور یا ساکن جب آ جائے تو پھر ہا کے نیچے سیدھا زیر. سنگل زیر آتی ہے, ابھی ہی, ٹھیک ہے جی. باقی نکل جائے گا ابھی ہی, ابو, ابا, ابھی, ابھی ہی, ٹھیک ہے جی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. صحیح جی. اب آپ دیکھیں گے سورۃ عباسہ اور آپ دیکھیں گے ضمیر وہی ہے, اخیہ و امہ و ابیہ. صحیح ہے جی. تو یہ ڈفرنس جو آ رہا ہے حرکات کا, یہ کس وجہ سے آ رہا ہے, یہ الحمدللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. اگر اس کے باپ کے بعد آپ نے بنانا ہے اس کی جورو, اس کی بیوی, ٹھیک ہے جی, اس کی بیوی, تو اس کی بیوی کیا ہو جائے گا؟ وہ صاحبتی. صحیح ہے جی. ویسے صاحب جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحب کس کو بولتے ہیں؟ ساتھی کو, دوست کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جو ساتھی ہو, دوست ہو, اس کو بولتے ہیں صاحب. صحیح جی. اور اگر ایک عورت دوست ہو تو وہ کیا ہوگی؟ صاحبتی. صاحبتن ہوگی. صحیح ہے جی. صاحبتن, ساتھی, دوست. اور اسلام میں دوست عورت صرف بیوی ہو سکتی ہے, تو ساتھی صاحبتن, صاحبتو, صاحبتہ, صاحبتہ اور صاحبتی ہی, صاحبتی ہی, صاحبتی ہی, ٹھیک ہے جی. اب بتائیے ہا کے نیچے کھڑی زیر کیوں آئی ہے؟ پیچھے کے حرف سے پہلے زیر ہے. صحیح جی, کیونکہ تا جو ہے اس سے پہلے اس کے نیچے زیر ہے تو کھڑی زیر آ گئی. صاحبتی ہی و بنی. اچھا جی, بیٹے. بیٹے جو ہیں ان کی عربی کیا ہے؟ ابن ہوتا ہے, اور اس کی جمع مذکر سالم بنتی ہے بنونا, ٹھیک ہے جی. بنونا, ٹھیک ہے جی. اچھا, بنونا اس کے بیٹے, اگر ہا کی ضمیر ہو نون کیا ڈراپ ہوگا؟ ہو جائے مضاف میں سے نون ڈراپ ہو جائے گا. گا. بنو. ہاں جی. اچھا, بنو. اب مجھے بتائیے بنو جو ہے, بنو جو ہے, صحیح جی. اب ہا پہ کون سی حرکت آئے گی؟ سیدھا پیش. سیدھا پیش. سیدھا پیش. سیدھا پیش آئے گا نا. دیکھیں اس ہا سے پہلے ساکن ہے نا, اور ساکن ہو تو پھر سیدھا پیش آتا ہے. اخوہ, ابوہ, بنوہ. صحیح ہو گیا. اچھا جی. اچھا, اب یہ بنونا جو ہے یہ حالت رفع تھی. اگر حالت نصب یہ ضرور تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی, مسلمونا بولیں جی, نصب اور جر بولیں. مسلمین. تو کیا ہو جائے گا؟ اسی وزن پہ بنا دیجیے, بنینا. بنینا. صحیح جی. بنینا, نصب اور جر. بنینا بیٹوں کے لیے. اب ہا کی ضمیر اٹیچ کر دیں, نون ڈراپ ہو جائے گی,
اب ذرا دیکھ کے بتا دیجیے ہاں پہ کیا حرکت آئے گی؟ یا ساکن ہے نا، جب یا ساکن ہو تو اخیہ کی طرح بنی ہی. سیدی سنگل زیر آ گئی، وصاحبتہ وبنیہ. صحیح ہے جناب. تو سب ساتھیوں کو یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم نے جو ہے جو ضمائر تھیں ان کی ڈفرینٹ حالتیں لکھنا سیکھی، ان کو سیکھا کہ ان کی ڈفرینٹ حالتیں کس وجہ سے آئیں گی. اور جب الحمدللہ ہم نے ان کو سیکھ لیا تو پھر ہم نے 5 اسما کے بارے میں بھی پڑھا، اور پھر ہم نے ان دونوں چیزوں کی اپلیکیشن الحمدللہ ان آیات میں کی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مرکب اضافی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ صورتیں اختیار کرتی ہے. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، معنی اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا باپ ہی ہے، نہ کوئی اعراب میں تبدیلی ہے. یہ تمام ضمائر حالت جر میں، کیونکہ سب مضاف الیہ بن کے آئی ہیں، ان کو لکھنے کا طریقہ سے مختلف ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے حرف پہ کیا حرکت ہے. یہ ہے آج کا ٹاپک جناب. تو سر یہ سورہ کون سا سورہ میں آتا ہے سر؟ یہ سورۃ عبسہ، جو آخری سپارہ ہے 30واں، اس کی تیسری صورت. سورۃ عبسہ، عبسہ وتولی. کمران یہ سلائڈ 7 ہے نا؟ یس سر، یہ سلائڈ 7 ہے اور اسکرین شاٹ ہو گیا سر. اوکے جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے جناب. تو انشاءاللہ ہم مرکب اضافی جو ہے اس کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. مرکب اضافی میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مرکب اضافی جو ہے اس کے ٹاپک کو اسٹرانگ کر لیجیے جناب، تاکہ جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آئیں تو پھر ہمارا پرانا جب ٹاپک جو ہے وہ تازہ ریفریش ہوگا تو انشاءاللہ آگے والا ٹاپک ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جی جناب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے آج کی کلاس سے ریلیٹڈ؟ اوکے جناب. واللہ عالم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وجزاکم اللہ خیر.